بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے۔ آج آپ سن رہے ہیں سفر نامہ پاکستان سے دیار حرم تک۔ اس کے مصنف ہیں نسیم حجازی اور آواز لبابہ حیدر کی ہے۔ اس کتاب کے لیے ہم سے تعاون کیا ہے مجاہد صاحب نے۔ مزید کتابیں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور کتابوں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں ہمارے نمبر 03214342 پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ صفوی خاندان کے دور حکومت کی مشہور ترین عمارات اس خوبصورت میدان میں واقع ہیں جہاں کسی زمانے میں چوگان کھیلا جاتا تھا۔ یہاں وہ 7 منزلہ برج واقع ہے جس کے اوپر شاہ عباس اپنے رفقا اور مہمانوں کی معیت میں بیٹھ کر پولو دیکھا کرتے تھے۔ یہ برج 48 میٹر اونچا ہے اور اس کی چھت پر پہنچ کر چاروں اطراف اصفہان کے دلکش منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتے ہیں اور یہ شہر بے شمار گنبدوں اور میناروں کا ایک طلسم کدہ معلوم ہوتا ہے۔ اصفہان بلکہ میرے خیال میں پورے ایران کی حسین ترین عمارت مسجد شاہ ہے جو اس میدان کے جنوب میں واقع ہے۔ یہ عظیم اور دل فریب عمارت جسے تاج محل کی طرح دیکھا تو جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ شاہ عباس نے 1612 سے 1630 عیسوی تک کے درمیانی عرصے میں تعمیر کرائی تھی اور تقریباً یہی وہ زمانہ تھا جب مغلوں کے ہاتھوں ہندوستان کی عظیم ترین عمارات تعمیر ہو رہی تھیں۔ مسجد کے اندر جو سنگ مرمر استعمال کیا گیا ہے وہ کوئی 100 میل دور ازدستان سے لایا گیا تھا۔ دروازوں، گنبدوں اور میناروں پر روغنی سلوں کے نقش و نگار دیکھ کر یہ گمان نہیں ہوتا کہ اس پر 3 صدیاں گزر چکی ہیں۔ اور پھر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بارش کے علاوہ برف بھی گرتی ہے تو یہ بات اور بھی زیادہ تعجب خیز ہوتی ہے۔ اندرونی دیواروں اور چھتوں کی سلوں کے نقش و نگار بھی ایرانی آرٹ کا بہترین نمونہ ہیں۔ مسجد کے احاطے کا طول و عرض 146 اور 83 میٹر ہے۔ دروازے کے مینار 48 میٹر بلند ہیں اور بڑے گنبد کا کلش فرش سے 52 میٹر بلند ہے۔ بڑے گنبد کے دونوں اطراف سردیوں میں نماز کے لیے 2 اور بڑے ہال ہیں۔ مسجد شاہ کی عظمت، دلکشی اور رانائی کا ہلکا سا تصور بھی پیش کرنے کے لیے چند سطور یا چند صفحات کافی نہیں۔ میں اگر صرف اس کے دروازے کا ذکر کروں تو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ یہ بجائے خود دنیا کی شاندار عمارات میں سے ایک ہے۔ مسجد شاہ کے قریب ہی ایک اور مسجد ہے جو لطف اللہ مسجد کے نام سے مشہور ہے۔ مسجد شاہ کے مقابلے میں یہ مسجد بہت چھوٹی ہے اور اس کے گنبد کے ساتھ مینارے بھی نہیں ہیں، لیکن اس کے اندر داخل ہونے کے بعد روغنی سلوں کے نقش و نگار صفوی دور کے آرٹ کا ایک اور دلکش نمونہ پیش کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد اصفہان کی خواتین کے نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی تھی۔ صفوی دور کی ایک دلچسپ عمارت چہل ستون ہے۔ یہ شاہی باغ کے اندر وسیع اور خوبصورت سائبان ہے جو 20 ستونوں پر کھڑا ہے، لیکن اسے چہل ستون اس لیے کہا جاتا ہے کہ پاس ہی تالاب میں ان ستونوں کا عکس نظر آتا ہے۔ گویا 20 ستون اور ان کے 20 عکس مل کر 40 ستون بن جاتے ہیں۔ اس سائبان کے نیچے صفوی حکمران گرمیوں کے موسم میں عیش و نشاط کی محفلیں منعقد کرتے تھے۔ اصفہان کی قدیم عمارات میں سے جامع مسجد خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس مسجد کی بنیاد 700 عیسوی میں ایران کے ایک قدیم آتش کدہ کے کھنڈروں پر رکھی گئی تھی اور دوسرے روایات کے مطابق اسے 226 ہجری یا 9ویں صدی عیسوی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد خلیفہ معتصم عباسی کے دور میں اسے اثر نو تعمیر کروایا گیا تھا۔ 1050 عیسوی میں یہ مسجد شکستہ حالت میں تھی اور 1057 میں اس کی مرمت کی گئی تھی۔ اس کے بعد ترک، مغول اور ایرانی حکمران یکے بعد دیگرے اس مسجد میں اپنے ذوق تعمیر کی یادگاریں چھوڑتے رہے۔ یہاں پر اصفہان کے بعض اخوان فرما رواؤں کے کتبے بھی موجود ہیں۔ اصفہان کے ہوائی اڈے کی طرف سے شہر میں داخل ہوتے ہوئے جو چیز سب سے پہلے ایک نوارد کی توجہ اپنی طرف مبذول کرتی ہے وہ زندہ رود کے پل ہیں۔ یہ پل دور سے بلند عمارتیں معلوم ہوتے ہیں اور ایسا نظر آتا ہے کہ ان کے معماروں کے ذہن میں گزرگاہوں سے زیادہ سیرگاہیں تعمیر کرنے کا جذبہ غار فرما تھا۔ اصفہان کا مشہور پل جسے خواجو کہتے ہیں شاہ عباس نے تعمیر کروایا تھا۔ اس کی لمبائی 110 اور چوڑائی 14 میٹر ہے۔ اس کی 26 محرابیں اور اوپر تلے 4 منزلیں تعمیر کی گئی ہیں اور اس کے دونوں جانب 51 کمرے ہیں۔ اپنی تاریخ اور قدیم روایات کے ساتھ ساتھ
اصفہان ہر لحاظ سے ایک جدید شہر بھی ہے۔ یہاں 16 کارخانے ہیں جن میں 10,000 مزدور کام کرتے ہیں۔ یہاں کے مختلف فنون و علوم کے مدارس میں تقریباً 50,000 طلباء جن میں 16,000 لڑکیاں شامل ہیں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اصفہان کی قدیم صنعتیں بالخصوص قالین بافی اور میناکاری کی صنعتیں آج بھی ترقی پر ہیں، اور اس مقصد کے لیے وہاں ایسے مراکز موجود ہیں جہاں لوگوں کو ان کی تربیت دی جاتی ہے۔ اصفہان کے تقریباً 1 لاکھ جفاکش باشندے بالواسطہ یا بلا واسطہ پارچہ بافی، قالین بافی، صنائی، میناکاری، نجاری اور مصوری میں قابل تعریف مہارت کی بدولت عزت اور فراغت کی روٹی کماتے ہیں، اور 5 اور 10 لاکھ کے درمیان آبادی کے اس شہر میں ایک متوسط درجے کی جو فراغت اور خوشحالی نظر آتی ہے وہ شاید ایران کے کسی اور شہر میں نہ ہوگی۔ اہل مشہد کی طرح یہاں کے باشندوں کا رجحان بھی مغرب سے زیادہ مشرق کی طرف ہے۔ صدر پاکستان کے استقبال میں بھی ان لوگوں نے بے پناہ جوش و خروش کا مظاہرہ کیا۔ چند گھنٹے اصفہان کی سیاحت کے بعد ہم ہوائی جہاز پر شیراز کا رخ کر رہے تھے، اور میں میناروں اور گنبدوں کے اس شہر کو الوداع کہتے وقت محسوس کر رہا تھا کہ کاش میں کچھ دیر یہاں اور ٹھہر سکتا۔ اور میں نے سنا ہے کہ جو لوگ یہاں دنوں کے بجائے ہفتوں اور مہینوں ٹھہرتے ہیں وہ بھی رخصت ہوتے وقت یہی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں اس خوبصورت شہر کو جی بھر کر دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ حافظ اور سعدی کا شیراز۔ اصفہان سے تقریباً 1 گھنٹہ پرواز کے بعد ہم شیراز پہنچ گئے۔ کوئی 1.5 لاکھ آبادی کا یہ شہر ایران کے صوبہ فارس کا صدر مقام ہے۔ فارس یا پارس در حقیقت آرین قوم کے اس گروہ کا نام تھا جس نے تقریباً 11ویں صدی قبل مسیح میں وسط ایشیا سے ہجرت کر کے ایران کے سرسبز و شاداب خطے میں سکونت اختیار کی تھی۔ شیراز کی سرسبز و شاداب وادی سطح سمندر سے تقریباً 5,000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے، تاہم جنوب کی طرف سمندر سے قریب ہونے کے باعث اس کی آب و ہوا شمالی ایران کے شہروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ معتدل اور خوشگوار ہے۔ اصفہان کی طرح اس شہر کے ماضی کی تاریخ بھی بہت قدیم ہے۔ ساسانیوں کے زمانے سے لے کر خاندان پہلوی کے دور اقتدار تک یہ شہر زمانے کے کئی انقلابات دیکھ چکا ہے۔ کئی اول العزم فاتحین کے قافلے اس کے قرب و جوار کی وادیوں سے گزر چکے ہیں، لیکن اگر اس شہر کے ماضی کی تاریخ بادشاہوں، گورنروں اور فاتحین کے تذکروں سے بالکل خالی ہوتی تو بھی صرف سعدی و حافظ کے نام سے اسے زندہ جاوید بنا دینے کے لیے کافی تھے۔ شیراز شاید مشرق و مغرب کے ان فاتحین کا کوئی مد مقابل نہ پیش کر سکے جو تلوار کی نوک سے اپنے راستے صاف کرتے ہوئے فارس کے خیابانوں تک پہنچ جاتے تھے، لیکن سعدی و حافظ نے اپنے قلم کی نوک سے شیراز کے لیے جو فتوحات حاصل کی تھیں ان کے آگے تیمور جیسے کشور کشاؤں کا جاہو جلال مان پڑ جاتا ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ جن کے گلستان اور بوستان پر صرف ایران ہی نہیں بلکہ پورا عالم اسلام فخر کر سکتا ہے، 1184 میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ اس شاعر، سیاح اور مبلغ نے اپنی زندگی کے بیشتر ایام عالم اسلام کی سیاحت میں صرف کیے تھے۔ آج ہوائی جہاز کے زمانے میں بھی حج ایک کارنامہ سمجھا جاتا ہے، لیکن حضرت سعدی کی شفتگی اور ان کے عشق و محبت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں 14 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی۔ اقلیم سخن کے اس تاجدار نے اطراف عالم میں اپنی عظمت کے جو پرچم صدیوں قبل نصب کیے تھے آج بھی اسی شان و شوکت کے ساتھ وہ لہرا رہے ہیں۔ شام کے وقت جب میں ان کی لحد کے قریب کھڑا تھا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ عالم بالا میں اس محب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح قدیسیوں کے ہجوم میں یہ نعت گا رہی ہے: بلغ اللب کمالہ کشفت دجاب جمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ صدر پاکستان کے ساتھ عقیدت و محبت کے مظاہرے میں زندہ دلان شیراز اصفہان و مشہد کے عوام سے کچھ آگے ہی تھے۔ ہوائی اڈے سے لے کر شہر تک کئی میل کے فاصلے پر پوری سڑک کے دونوں کناروں پر ان کی قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ شہر کے خوش پوش باشندوں کے علاوہ ان لوگوں میں ہمیں ان دیہاتیوں کے گروہ بھی نظر آئے جنہیں دیکھ کر یہ معلوم ہوتا تھا کہ ہم بلوچستان کے کسی علاقے میں پہنچ گئے ہیں۔ صدر پاکستان شام کے قریب شاہ چراغ کے مزار پر گئے۔ اس مزار کے ساتھ ایک رفیع الشان مسجد بھی ہے۔ اس کے بعد وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے مزارات پر گئے۔ شہنشاہ ایران حسب معمول اس سارے پروگرام میں ان کے ساتھ تھے۔ رات کے وقت صدر پاکستان کے اعزاز میں شیراز کے گورنر کی طرف سے ایک پرتکلف دعوت دی گئی اور ہمارا 15 نومبر کا پروگرام ختم ہوا۔
اگلی صبح ہم فارس کے قدیم شہر پرسی پولس یعنی تخت جمشید کے کھنڈر دیکھنے کے لیے روانہ ہوئے۔ صدر اور شہنشاہ ایران کے پیچھے کاروں کا ایک طویل قافلہ تھا۔ پرسی پولس، جس کے کھنڈر آج بھی دارائے اعظم کے دربار کی شان و شوکت کی گواہی دیتے ہیں، شیراز سے 40 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ شہر 330 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوا۔ شکستہ دیواروں اور ٹوٹے ہوئے ستونوں کے نقش و نگار ان جابر شہنشاہوں کی آخری یادگاریں ہیں جنہیں دور دراز کے بیسیوں ممالک خراج ادا کرتے تھے۔ یہ کھنڈر ایک پہاڑ کے دامن میں واقع ہیں اور ان کے سامنے میلوں تک ایک طویل و عریض وادی ہے، جسے دیکھ کر یہ قیاس کیا جا سکتا ہے کہ اس شہر کا قرب و جوار بھی کسی زمانے میں شیراز کی طرح سرسبز و شاداب رہا ہوگا۔ لیکن یونانیوں کے ہاتھوں ایران کے اس عظیم شہر کی تباہی اس قدر مکمل تھی کہ اس کے بعد کسی حکمران کو اسے دوبارہ آباد کرنے کا حوصلہ نہیں ہوا۔ آج جب ایرانی ماضی کے آغوش میں اپنی عظمت رفتہ کے نشان تلاش کرتے ہیں تو اسلامی دور سے آگے ان کی نگاہیں پرسیپوس کے کھنڈروں پر مرکوز ہو کر رہ جاتی ہیں۔ تہران میں مجھے یہ بتایا گیا کہ چند سال بعد اس شہر کی 2500 سالہ سالگرہ منائی جائے گی اور ابھی سے بڑے تزک و احتشام کے ساتھ اس کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ دوپہر کے قریب ہم پرسیپوس سے واپس شیراز پہنچ گئے اور وہاں کھانا کھانے کے بعد بذریعہ ہوائی جہاز تہران روانہ ہو گئے۔ 17 نومبر ایران میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا اور ہم نے اپنا بیشتر وقت سفر کی تیاریوں میں گزارا۔ 18 نومبر کو صدر پاکستان کی روانگی سے تقریباً 2 گھنٹے قبل سبینہ ایئر لائنز کا طیارہ انقرہ کی طرف پرواز کرنے والا تھا اور پاکستانی سفارت خانے کے ایک افسر مسٹر صدیقی نے اس طیارے پر ہماری سیٹیں ریزرو کرانے کا کام اپنے ذمے لے رکھا تھا۔ ایران کی سیاحت کی یہ داستان شاید پاکستان کے پریس اور کلچرل اتاشی خواجہ عبدالحمید عرفانی کے تذکرے کے بغیر مکمل نہ ہو۔ گزشتہ چند سال سے میں ان کی کارگزاری کے متعلق بہت کچھ سن چکا تھا، لیکن مجھے ان کی خدمات کا صحیح احساس ایران کی سیاحت کے بعد ہوا۔ آپ ایران کے کسی شہر میں چلے جائیں، وہاں عرفانی صاحب کے جاننے والے ضرور ملیں گے۔ فارسی شعر و ادب کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے ایرانیوں کے کتب خانوں میں ان کی کتابیں ضرور موجود ہوں گی۔ ایک مبلغ کی حیثیت سے عرفانی صاحب کا مقصد ایران میں اقبال کو اور اقبال کی وساطت سے پاکستان کو متعارف کرانا تھا، اور اس مقصد میں وہ پوری طرح کامیاب ہے۔ ایران کے جو شاعر، دانشور اور ادیب پاکستان کے حریفوں کے ماندانہ پروپیگنڈے سے متاثر تھے، وہ اب اقبال کے پاکستان کو اپنا دوسرا وطن سمجھتے ہیں۔ پاکستان اور ایران کے درمیان صدیوں کے روحانی رشتے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ذہانت، خلوص اور تڑپ کی ضرورت تھی، اور خواجہ عرفانی ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہے۔ ایران کے عظیم شاعر مرحوم بہار بھی کسی زمانے میں ان لوگوں میں سے تھے جو پاکستان کے خلاف بھارتی پروپیگنڈا سے متاثر تھے، لیکن عرفانی صاحب سے متعارف ہونے کے بعد جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان عالم اسلام کے عظیم ترین مفکر کے سپنے کی تعبیر ہے تو وہ ایران میں پاکستان کے سب سے بڑے حامی بن گئے۔ آج یہ حالت ہے کہ ایران میں اقبال اور بہار کے متعلق خواجہ عرفانی کی تصانیف ادبی جوہر پارے سمجھ کر پڑھی جاتی ہیں۔ اگر ایران اور پاکستان کے درمیان اقبال کا ذکر ایک پل کا کام دے سکتا ہے تو اس پل کی جانب ایرانیوں کو متوجہ کرنے کا صحرا عرفانی صاحب کے سر ہے۔ ایران اور پاکستان کو ایک دوسرے کے قریب تر لانے کے لیے خواجہ صاحب ایک سرکاری ملازم کی احساس ذمہ داری سے کہیں زیادہ ایک مبلغ کے جوش اور ولولے کے ساتھ کام کرتے ہیں۔ تہران میں صدر پاکستان کے قیام کے ایام میں وہ بے حد مصروف تھے، لیکن جب کبھی انہیں دفتری کام سے فرصت ملتی تھی تو وہ میرے کمرے میں پاؤں رکھتے ہی یہ کہتے تھے کہ چلو آج فلاں ادیب یا صحافی سے ملائیں، اور میں ان کے ساتھ چل پڑتا تھا۔ کبھی کبھی یوں ہوتا تھا کہ راستے میں کوئی اور صاحب دکھائی دیتے اور خواجہ صاحب ڈرائیور کو کار روکنے کا حکم دے کر فرماتے ہیں، بھائی نسیم اترو، پہلے ان سے مل لیں۔ میں پوچھتا ہوں یہ کون صاحب ہے؟ بھائی یہ فلاں ہے۔ لیکن خواجہ صاحب آپ تو مجھے فلاں صاحب کے لے جا رہے تھے۔ بھائی یہ ان سے زیادہ ہے، میں اتنے دنوں سے ان کی تلاش میں تھا، اب یہ اتفاق سے مل گئے ہیں اور میں ان سے چند منٹ گفتگو کا موقع کھونا مناسب نہیں سمجھتا۔ خواجہ صاحب انہیں آواز دیتے ہیں اور وہ مدت کے ایک بچھڑے ہوئے دوست کی طرح خواجہ صاحب سے بغل گیر ہو جاتے ہیں۔ میرا تعارف کرایا جاتا ہے۔ گفتگو کی ابتدا شاعری یا ادب سے ہوتی ہے، اس کے بعد ایران اور پاکستان کے اہم ترین مسائل زیر بحث آ جاتے ہیں، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اگر کسی مقصد کے ساتھ شفتگی ہو تو ایک پریس اتاشی بھی بہت کچھ کر سکتا ہے۔ 18 نومبر کو طلوع آفتاب کے وقت میں ہوائی جہاز کی کھڑکی سے
تہران کی آخری جھلک دیکھ رہا تھا۔ کوہ البرز کی وہ چوٹیاں جنہیں میں نے پہلے دن برہنہ دیکھا تھا اب برف کا لبادہ اوڑھ چکی تھیں۔ کچھ دیر ہوائی جہاز کی کھڑکی سے باہر جھانکنے کے بعد میں نے اپنے تھیلے سے ایک کتاب نکالی، لیکن چند صفحے پڑھنے کے بعد میری طبیعت اچاٹ ہو گئی۔ میرے خیالات تہران، اصفہان اور شیراز کی جانب مبذول ہو چکے تھے۔ میں ایران کے ماضی، حال اور مستقبل کے متعلق سوچ رہا تھا، اس ماضی کے متعلق جس کے ساتھ صدیوں سے ہمارے تہذیبی، روحانی اور جذباتی رشتے قائم تھے، اس حال کے متعلق جس نے ہمیں ان رشتوں کو اثر نو زندہ کرنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اس مستقبل کے متعلق جس کی طرف ہم کبھی نئی امنگوں، نئی حوصلوں اور کبھی کرب و اضطراب کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ ماضی کا ایران مشرق کا ایران تھا، حال کا ایران نیم مشرقی ہے اور نیم مغربی، اور میں اس سوال کا جواب سوچ رہا ہوں کہ مستقبل کا ایران کیا ہوگا۔ اس سوال کا جواب پرسیپولس کے کھنڈرات دے سکتے ہیں، نہ تہران کی وہ عمارات جنہیں دیکھ کر پیرس، لندن اور واشنگٹن یاد آ جاتے ہیں۔ میں اس سوال کا صحیح جواب مادر ایران کے ان فرزندوں پر چھوڑتا ہوں جنہیں زمانے کے حالات بتدریج یہ سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ اہل ایران کو شاہراہ حیات کا ایک متحرک قافلہ بنانے کے لیے اس کی مشرقیت اور مغربیت کے درمیان ایک وسیع خلا کو پاٹنے کی اشد ضرورت ہے۔ آج کسی ملک کے استحکام کے لیے یہ کافی نہیں کہ اس کے چند شہروں میں مغرب کی ظاہری دلکشی و رانائی کے بیشتر اسباب جمع کر دیے جائیں، یا اس کی ایک محدود اقلیت کا معیار زندگی یورپ کے ترقی یافتہ ملکوں کے برابر کر دیا جائے، بلکہ اس کے لیے ایک ایسے صحت مند معاشرے کی ضرورت ہے جو مثبت نظریات اور پائیدار اخلاقی و روحانی بنیادوں پر قائم ہو، جو ملک کے وسائل کو پوری قوم کی خوشحالی اور فلاح و ترقی کے لیے استعمال کرنے کی طاقت و قدرت رکھتا ہو۔ ایران میں ایک ایسے صحت مند معاشرے کی تعمیر کے لیے اخلاقی و روحانی بنیادیں پہلے سے موجود ہیں، جو نظریات کی کشمکش کے اس دور میں انسانیت کو امن و خوشحالی کا پیام دے سکتی ہیں۔ ایران کے حال اور مستقبل کا سب سے بڑا خطرہ اشتراکی جارحیت ہے، لیکن جہاں تک اندرونی حالات کا تعلق ہے، ایران نے ان تخریبی عناصر پر پوری طرح قابو پا لیا ہے جو کمیونزم کی یلغار کے لیے چند برس قبل ہراول دستے کا کام دے رہے تھے۔ اگرچہ ایران میں ابھی اجتماعی خوشحالی کا وہ دور پوری طرح شروع نہیں ہوا جسے اشتراکی جارحیت کے خلاف کسی ملک کے تحفظ کی بہترین ضمانت قرار دیا جا سکتا ہے، تاہم موجودہ حکومت کے اصلاحی اور تعمیری منصوبوں نے ایران کے مستقبل کے لیے کافی امید افزا حالات پیدا کر دیے ہیں۔ مجھے جن ایرانیوں سے تبادلہ خیال کا موقع ملا وہ عراق کی صورتحال سے کافی پریشان تھے۔ وہ یہ اندیشہ ظاہر کرتے تھے کہ عراق بتدریج اشتراکی جارحیت کی اگلی چوکی بنتا جا رہا ہے۔ کمیونسٹ ہر صورت میں قاسم سے اپنے تعاون کی قیمت وصول کریں گے، اور ان کی اولین کوشش یہی ہوگی کہ عراق اپنے ہمسایہ ممالک سے اس قدر الجھ جائے کہ قاسم کے لیے روس کے اشاروں پر ناچنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہے۔ اگر قاسم نے شط العرب کا جھگڑا کھڑا کر کے ایران کی سرحدوں پر چھیڑ چھاڑ شروع کر دی تو اس کا نتیجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے کہ عراق مکمل طور پر روس کا دست نگر ہو کر رہ جائے اور ایران کو اچانک ایک خطرہ عظیم کا سامنا کرنا پڑے۔ اہل ایران طبعاً امن پسند ہیں، وہ اپنے ہمسایہ کے معاملے میں مداخلت پسند نہیں کرتے، وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہتے کہ ان کے ہمسائے بھی پرامن رہیں، لیکن بدقسمتی سے ایران کے پاس ہمسائے ایسے ہیں جن کا سیاسی لغت امن، ہمسائیگی اور رواداری کے الفاظ سے خالی ہے۔ افغانستان کی خارجہ پالیسی ایران کے لیے کافی پریشان کن ہے۔ کابل کے حکمران دریائے ہلمند کا رخ موڑ کر ایران کا ایک وسیع علاقہ بنجر بنانے کا منصوبہ بنا چکے ہیں۔ ایران یہ مسئلہ بھی پرامن گفت و شنید کے ذریعے حل کرنے کا خواہش مند ہے، لیکن افغانستان میں روسیوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ شاید اس کی یہ نیک توقعات پوری نہ ہونے دے گا۔ عالم اسلام کا یہ کتنا بڑا سانحہ ہے کہ عراق اور افغانستان کے سیاستداں اس عظیم خطرے کو اپنی سرحدوں کے اندر لے آئے ہیں جس کے تصور نے امریکہ جیسے عظیم ملک کو اپنی سرحدوں سے ہزاروں میل آگے دفاعی چوکیاں قائم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج ایرانیوں کے دل میں پاکستان کو سمجھنے اور اس کے قریب آنے کی خواہش موزن ہے، اور یہ خواہش کوئی نئی خواہش نہیں ہے۔ ان کے ماضی کی تاریخ ہمارے اپنے ماضی کی تاریخ ہے، اور ان کے حال و مستقبل کو ہمارے حال اور مستقبل سے جدا نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے جدید سیاسی تعلقات صدیوں کی تاریخی، تہذیبی اور روحانی بنیادوں پر استوار ہو رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ وہ نیک توقعات وابستہ کرنے میں حق بجانب ہیں جو ایک شریف ہمسایہ دوسرے شریف ہمسایہ سے وابستہ کر سکتا ہے۔
اور یہ عجب نہیں کہ ایران اور پاکستان کی بے لوث دوستی ان اسلامی ممالک کے لیے بھی ایک نیا شعور بیدار کرنے کا ذریعہ بن جائے، جنہیں ان کے گم کردہ راہ لیڈر اسلام کی بین الاقوامی اخوت کے دائرے سے نکال کر اشتراکیت کی گود میں ڈال رہے ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایرانی انتہا پسند اور جذباتی ہوتے ہیں، اور ان کی یہ انتہا پسندی اور جذباتیت ان کے لیے کبھی کبھی خطرے کا باعث بن جاتی ہے، لیکن میرا خیال اس کے برعکس ہے۔ ایرانی اپنی جذباتیت اور انتہا پسندی کے باوجود کسی خطرناک موڑ سے آگے نہیں جاتے، بالکل ان ڈرائیوروں کی طرح جن کی برق رفتاری دیکھنے والوں کو ہر آن کسی حادثے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے، لیکن وہ اچانک اپنا رخ بدلتے ہیں اور خطرات کے ہجوم سے بچتے بچاتے نکل جاتے ہیں۔ اہل ایران ماضی میں کئی طوفانوں سے پہلو بچا کر نکلے ہیں، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ خدا مستقبل میں بھی ہمارے ان قریب ترین ہمسایوں اور عزیز ترین دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ ایران سے واپس آ کر چند ماہ بعد میں نے یہ امید افزا خبر سنی کہ عبد الکریم قاسم نے ایران کے ساتھ شطل العرب کے مسئلے پر پرامن گفت و شنید کی خواہش ظاہر کی ہے، اور میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ یہ خبر پورے اسلامی ممالک کے لیے ایک نیک فال ہے۔ پاکستان کے متعلق بھی عراق کی پالیسی میں خوشگوار تبدیلی آ چکی ہے، اور قاسم فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کی دعوت پر پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ ان خبروں سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے کہ عراق کو اپنے ان اسلامی بھائیوں سے بدظن کرنے کے لیے کمیونسٹوں کی کوششیں ناکام ہو چکی ہیں، جن کے سینے اہل عراق کے لیے خیرسگالی کے جذبات سے لبریز ہیں۔ کشمیر کے مسئلہ میں عراق کی انقلابی حکومت نے پہلی بار کھل کر پاکستان کی ہمنوائی کی ہے۔ ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ ایران اور پاکستان کی طرف عبد الکریم قاسم کا جھکاؤ عراق کو باقی اسلامی ممالک سے قریب لانے کا پیش خیمہ ثابت ہو۔ انقرہ۔ تہران سے انقرہ کی طرف پرواز کرتے ہوئے میں نے جو مناظر دیکھے وہ ایران کے مناظر سے ملتے جلتے تھے۔ پہاڑوں اور وادیوں کا ایک سلسلہ ختم ہوتا تو دوسرا شروع ہو جاتا۔ مجھے دائیں افق پر ایک برفانی چوٹی دکھائی دی جو راستے کے تمام پہاڑوں سے بلند معلوم ہوتی تھی، اور چند منٹ بعد جہاز کے لاؤڈ سپیکر پر پائلٹ نے یہ اعلان کیا کہ یہ کوہ ارارات ہے۔ علماء تحقیق کے نزدیک یہ وہی پہاڑ ہے جہاں سیلاب عظیم کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ٹھہرا تھا۔ چند سال قبل اس پہاڑ پر برف میں دبی ہوئی کشتی بھی دریافت ہو چکی ہے، جس کے متعلق یہ گمان کیا جا سکتا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ یہ بلند پہاڑ جسے اس کا تاریخی پس منظر ایک امتیازی شان عطا کرتا ہے، مجھے دیر تک نظر آتا رہا۔ اب میں اس ملک کی فضا میں پرواز کر رہا تھا جس کے ماضی کی تاریخ کو میں نے اپنے ماضی کی تاریخ سمجھ کر پڑھا تھا۔ میں ایک مدت سے ترکی دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ 1951 میں امریکہ اور یورپ کی سیاحت سے واپسی پر میں یہاں چند دن رکنا چاہتا تھا، لیکن قدرت کو اس وقت میرا یہاں آنا منظور نہیں تھا۔ برسلز میں اچانک علالت کے باعث مجھے اپنا پروگرام تبدیل کرنا پڑا، اور میں استنبول میں رکنے کے بجائے سیدھا کراچی پہنچ گیا، اور اب 8 سال بعد میری زندگی کی ایک بہت بڑی خواہش پوری ہو رہی تھی، اور میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ میں 8 سال سے اپنے خیالوں اور سپنوں کی اس حسین منزل کی طرف سفر کر رہا ہوں۔ ہوائی جہاز انقرہ کے خوبصورت شہر پر پرواز کرتا ہوا چند میل دور ہوائی اڈے پر اترا۔ ترکی کی سرزمین پر پہلی بار پاؤں رکھتے ہوئے میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ اس خاک کا ذرہ ذرہ غرور و افتخار کے ساتھ سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ پروگرام کے مطابق صدر پاکستان کی آمد میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، اور ہم ہوائی اڈے کے ایک کمرے میں بیٹھ گئے۔ کوئی 1 گھنٹہ بعد ہوائی اڈے پر ایک طیارہ اترا، اور ہم اسے صدر پاکستان کا ہوائی جہاز سمجھ کر باہر نکل آئے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ ٹرکش ایئر لائنز کا طیارہ ہے جس پر ترکی کے وزیر اعظم عدنان مندرس، جو ایک دن قبل ایک اہم کانفرنس کے سلسلے میں تہران گئے تھے، تشریف لائے ہیں۔ ہمارا خیال تھا کہ صدر پاکستان اور ترکی کے وزیر اعظم ایک ساتھ یہاں پہنچیں گے، لیکن وزیر اعظم عدنان نے بذات خود صدر پاکستان کا استقبال ضروری سمجھا اور کچھ دیر پہلے پہنچ گئے۔ انقرہ کی ہوا ایران کے ان تمام مقامات سے زیادہ سرد تھی جو ہم نے دیکھے تھے۔ صدر پاکستان کے استقبال کے لیے ترکی کابینہ کے ممبران، اعلیٰ سول اور فوجی افسر ہوائی اڈے پر موجود تھے۔ ترکی فوج کے چاقو چوبند سپاہیوں کا ایک دستہ بھی وہاں کھڑا تھا۔ اچانک فضا میں PIA کا طیارہ دکھائی دیا، اور چند منٹ بعد صدر پاکستان اس غیور قوم کے رہنماؤں کے درمیان کھڑے تھے جس کی دوستی پر دنیا کی ہر قوم فخر کر سکتی ہے۔ اپنے میزبانوں سے مصافحہ کرنے اور فوجی دستے سے سلامی لینے کے بعد صدر پاکستان کاروں کے ایک جلوس کے ساتھ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے استقبال میں انقرہ کے عوام کا
جوش و خروش قابل دید تھا۔ ہوائی اڈے سے شہر تک 15-20 میل کے راستے میں دونوں اطراف لاکھوں انسان صفے باندھے کھڑے تھے۔ سڑک پر جگہ جگہ دروازے بنے ہوئے تھے۔ بعض دروازوں پر ترکی کے رومن رسم الخط کی بجائے عربی رسم الخط میں خوش آمدید مہمان عزیز لکھا ہوا تھا۔ جگہ جگہ پاکستان اور ترکی کے پرچم لہرا رہے تھے اور ان پر ہلال کا نشان ہمارے درمیان صدیوں پرانے ذہنی اور روحانی رشتے کی خمازی کر رہا تھا۔ جدید ترکی کا یہ دارالحکومت ہر لحاظ سے ایک ماڈرن شہر ہے۔ ترکی کا دارالحکومت بننے سے پہلے یہ مقام ان حریت پسندوں کا مستقر تھا جنہوں نے اتاترک مصطفیٰ کمال کی قیادت میں مغرب کی استعماری قوتوں کے خلاف اپنے وطن کی آزادی اور بقا کی جنگ لڑی تھی۔ اس شہر کے متعلق ترکوں کے جذبات وہی ہیں جو واشنگٹن کے متعلق امریکیوں کے ہو سکتے ہیں۔ جس عقیدت اور محبت کے ساتھ امریکی عوام جارج واشنگٹن کے مزار پر جاتے ہیں، اسی عقیدت کے ساتھ ترک مصطفیٰ کمال اتاترک کے مزار پر جاتے ہیں۔ تاہم اپنی تاریخی اہمیت کے لحاظ سے انقرہ یا انگورا کا نام نیا نہیں۔ بعض علماء آثار قدیمہ کے خیال کے مطابق یہ شہر ولادت مسیح علیہ السلام سے صدیوں پہلے موجود تھا اور مختلف ادوار میں اناطولیہ کی سلطنت کا دارالحکومت رہ چکا ہے۔ سکندر اعظم کے زمانے سے قبل یہ شہر ایرانیوں کے قبضے میں تھا۔ رومیوں نے 189 قبل مسیح میں اس شہر پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد 660 عیسوی میں ایران کے تاجدار خسرو پرویز نے روما کی مشرقی سلطنت کو تخت و تاراج کرنے کے بعد کچھ عرصے کے لیے اناطولیہ کی طرح اس شہر پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ اس کے بعد 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں اناطولیہ کا عظیم میدان بازنطینی حکومت پر پے در پے حملے کرنے والے مسلمان مجاہدین کے قافلوں کی گزرگاہ بنا رہا۔ 1071 عیسوی میں ترکان آل سجوق نے ملازجرہ کے مقام پر بازنطینی افواج کو فیصلہ کن شکست دی اور انقرہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 13ویں اور 14ویں صدی کے اوسط اول کے درمیان صلیبی جنگوں کے ادوار میں اناطولیہ کے دوسرے شہروں کی طرح انقرہ کو بھی متعدد بار یورپ کی وحشت و بربریت کا سامنا کرنا پڑا۔ 1354 عیسوی میں مشرقی بازنطینی سلطنت مکمل طور پر عثمانیوں کے ہاتھ میں چلی گئی اور انقرہ ہمیشہ کے لیے صلیبی جنگوں کے خطرے سے آزاد ہو گیا۔ 1403 عیسوی میں انقرہ کے قرب و جوار میں تاریخ عالم کی وہ ہولناک ترین جنگ لڑی گئی جس نے ایک مدت کے لیے مشرق و مغرب کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ اس جنگ میں ایک طرف سلطان بازید یلدرم تھا جس کے جاہ و جلال کے سامنے اقوام یورپ کے پرچم یکے بعد دیگرے سرنگو ہو رہے تھے، اور دوسری طرف امیر تیمور تھا جس کی فتوحات کا سیلاب وسط ایشیا سے ہندوستان تک پہنچ چکا تھا۔ تاریخ میں واقعات کے اعتبار سے انقرہ یا انگورا کی جنگ سے زیادہ بے مقصد اور نتائج کے اعتبار سے تباہ کن کوئی اور جنگ نہیں لڑی گئی۔ عالم اسلام کے مشرق و مغرب میں ان دو حکمرانوں کی سلطنتوں کی سرحدیں ارض روم اور دریائے فرات کے قریب آپس میں ملتی تھیں۔ جن ایام میں تیمور ہندوستان کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا، اسے یہ اطلاع ملی کہ جارجیا اور اناطولیہ کے قریب بعض قبائل نے بغاوت کر دی ہے اور بازید یلدرم ان کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ تیمور نے ہندوستان سے فارغ ہو کر اس جانب توجہ کی تو اس کے خوف سے بعض سردار بازید یلدرم کی پناہ میں چلے گئے۔ اس واقعے سے ان دو عظیم حکمرانوں کے درمیان کشیدگی شروع ہوئی۔ دونوں یکساں مغرور تھے۔ ایک ایشیا کا سب سے بڑا فاتح تھا اور دوسرا یورپ کے آخری گوشے تک اپنا پرچم نصب کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ لیکن اب دونوں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ ثابت کرنا تھا کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ ایشیا کے فاتح نے پیغام بھیجا کہ تم نے یورپ کے سائیوں پر چند فتوحات حاصل کی ہیں اور مغرور ہو گئے ہو۔ ذرا آنکھیں کھول کر ہماری فتوحات کی وسعت دیکھو اور ہمارے انتقام کی ان بجلیوں سے ڈرو جو تمہارے سر پر گرنے والی ہیں۔ اور بازید نے جواب دیا، بے شک تمہاری افواج بہت زیادہ ہے، لیکن تم نے ابھی تک میرے سپاہیوں کی تلوار کی کاٹ نہیں دیکھی۔ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جنہوں نے مجھ سے پناہ مانگی ہے۔ فریقین میں سے کسی ایک کے لہجے میں معمولی ملائمت بھی دوسرے کو مطمئن کر سکتی تھی، لیکن ان میں سے کوئی اس بات کے لیے تیار نہیں تھا۔ انقرہ کے میدان میں بازید یلدرم کے 4 لاکھ اور امیر تیمور کے 8 لاکھ آزمودہ کار سپاہیوں کی زور آزمائی کا مقصد صرف یہ ثابت کرنا تھا کہ طاقتور کون ہے۔ سپاہیوں کی تعداد کی برتری کے علاوہ تیمور کا 30 سالہ جنگی تجربہ کام آیا اور بازید کی افواج نے گھمسان کی جنگ کے بعد شکست کھائی۔ بعض روایات کے مطابق بازید یلدرم کی شکست کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جنگ کے ایام میں
گٹھیا کے مرض میں مبتلا تھا اور فیصلہ کن لڑائی کے وقت شدید درد کے باعث اس اول العزم سپاہی کی ذہنی صلاحیتیں جواب دے چکی تھیں۔ بہرحال اس جنگ میں امیر تیمور کی فتح کے باوجود تاریخ کے صفحات میں یہ مسئلہ زیر بحث رہے گا کہ ان دونوں میں سے بڑا کون تھا، لیکن اس امر کے متعلق دو رائے نہیں ہو سکتی کہ انقرہ کی جنگ تاریخ اسلام کا ایک انتہائی افسوسناک سانحہ تھا۔ یورپ کے مورخین جس قدر فرانس کی رزمگاہ میں عبد الرحمن انافقی کی شکست کے واقعات سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اسی قدر انقرہ کے میدان میں ترکوں کی اس عظیم فوج کی تباہی کا ذکر کرتے ہوئے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں جس کے سالار یورپ کے میدانوں کے لیے نقشے تیار کر رہے تھے۔ بازید یلدرم کو آہنی پنجرے میں بند کرنے کا واقعہ ایک ایسی داستان ہے جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ فتح کے بعد اپنے شکست خوردہ حریف کے ساتھ تیمور کا سلوک وہی تھا جس کی ایک بہادر انسان سے توقع کی جا سکتی ہے۔ اسے بڑی شدت کے ساتھ یورپ کے خلاف بازید کے کارناموں کا احساس ہوا۔ چنانچہ جب بازید ایک قیدی کی حیثیت میں اس کے سامنے لایا گیا تو اس نے چند قدم آگے بڑھ کر اس کا استقبال کیا۔ کچھ دن اسے اپنے ساتھ رکھنے کے بعد تیمور نے اپنے ہاتھوں سے بازید کے سر پہ تاج رکھا اور یہ وعدہ کیا کہ میں ایک دوست کی حیثیت سے تمہاری کھوئی ہوئی عظمت واپس دلانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن بازید کی بے وقت موت کے باعث ان دو بہادر اور اول العزم انسانوں کی دوستی مشرق و مغرب کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کرنے سے قاصر رہی۔ شکست نے بازید کی صحت پر جو ناخوشگوار اثر ڈالا اس کے باعث وہ چند ماہ سے زیادہ زندہ نہ رہا۔ تیمور نے اس کے علاج کے لیے بہترین طبیبوں کی خدمات حاصل کی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ بازید کی موت پر تیمور اپنے آنسو ضبط نہ کر سکا۔ اس کی میت پورے شاہی اعزاز کے ساتھ برسا پہنچائی گئی اور تیمور نے بازید کے بیٹے موسیٰ کو بیش قیمت تحائف کے علاوہ اناطولیہ کی سلطنت توفیق کر دی۔ احمد بن عرب شاہ کے علاوہ کم و بیش تمام ایرانی مورخ بازید کے ساتھ امیر تیمور کے حسن سلوک کا اعتراف کرتے ہیں۔ اسے آہنی پنجرے میں بند کرنے کا قصہ بعض ایسے غیر معروف فرنگیوں نے مشہور کیا ہے جو کسی چھان بین کے بجائے اپنے ان بھائیوں کو خوشخبری دینا چاہتے تھے جو بازید کو اپنا بدترین دشمن سمجھتے تھے اور اس کی تذلیل اور رسوائی کے متعلق ایسے افسانے سن کر خوش ہوتے تھے۔ امیر تیمور کی واپسی کے بعد بازید کے جانشین پھر ایک وسیع سلطنت کے مالک بن گئے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ یعنی موجودہ استنبول پر اسلام کا پرچم لہرا کر عالم اسلام کا ایک دیرینہ خواب پورا کر دیا۔ استنبول کی تسخیر کے بعد اناطولیہ کے شہروں کی حیثیت کم ہو گئی، تاہم مشرق کی طرف ترکی کے تجارتی راستے پر ایک اہم منزل ہونے کے باعث انقرہ اناطولیہ کی ایک اہم تجارتی منڈی بنا رہا۔ اس شہر کی نئی شہرت کا آغاز اس وقت ہوا جب مصطفیٰ کمال نے 1923 میں اس قدیم شہر کو ترکی کا نیا دارالحکومت بنا دیا۔ انقرہ میں ہماری دیکھ بھال محکمہ اطلاعات کے ایک انتہائی خوش اخلاق افسر مسٹر عطا کینٹ کے ذمے تھی۔ مسٹر عطا ان لوگوں میں سے تھے جن کے ساتھ پہلی مرتبہ مصافحہ کرتے ہی اجنبیت کا احساس دور ہو جاتا ہے۔ انقرہ میں قیام کے دوران میں سرکاری تقریبات میں حصہ لینے کے بعد مجھے جو فرصت کا وقت ملتا تھا وہ شہر کی سیاحت میں صرف ہوتا تھا۔ یہ خوبصورت شہر ٹیلوں اور وادیوں پر پھیلا ہوا ہے، لیکن کوئی ٹیلہ اتنا بلند نہیں کہ اسے پہاڑی سے تشبیہ دی جا سکے۔ رات کے وقت اگر کسی بلند مقام سے دیکھا جائے تو نشیب کے علاقوں میں بجلی کے قمقموں کی جگمگاہٹ ایک دلکش منظر پیش کرتی ہے۔ انقرہ کی آبادی تقریباً 5 لاکھ ہے، لیکن اس کی تعمیر کا کام ابھی جاری ہے اور آبادی میں بتدریج اضافہ ہو رہا ہے۔ قدیم عمارات میں سے 12ویں اور 13ویں صدی کی مساجد اب بھی وہاں موجود ہیں۔ شہر سے قریب ایک بلند ٹیلے پر قدیم قلعے کی دیوار کا کچھ حصہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔